ألا لله الدين الخالص توبہ کریں گے تو آپ سارے بچ سکیں گے، ورنہ باقی اب ہمارے ہاں تو خود ساختہ توبہ ہے بھائی، یہ تو جو مرضی، اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہیے۔ پورے ملک میں ان لوگوں نے اذانیں دے دے کے اخیر کر دی، میں آپ کو بات بتاؤں، اور نہ ان اذانوں کا کوئی ہے وباؤں کے اندر، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذانیں نہیں دی۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ان کو دیکھنا چاہیے یہ روایتیں کہاں پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی اذانیں دی ہوں کہ لوگ چھتوں پر چڑھ جائیں اور یہ وبا ٹل جاتی ہو، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ دو چار روایتیں ہیں، ایک روایت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے، یہ اذان دی جائے۔ اب یہ دیکھیں اس میں کہاں ہے کہ ان اذانوں کے علاوہ اذان دی جائے، آپ ذرا خود دیکھیں، پہلے تو عقل کام کرنی چاہیے نا، کہاں ہے کہ ان اذانوں کے علاوہ کوئی اذان دی جائے؟ بتایا تو یہ تھا کہ وہاں بستی کے لوگ نیک ہوں، متقی ہوں، 5 وقت وہاں پر ہوں اور اللہ سے پھر وہ اذانیں دیں تو انشاءاللہ اللہ انہیں امن دے دے گا۔ لیکن یہ روایت بھی آپ کو المعجم الکبیر کے اندر آ جائے گی جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، تو اس روایت کے اندر بھی آپ کو جو بندہ نظر آئے گا وہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے اندر جو بندہ آپ کو نظر آئے عبد الرحمن بن سعد بن عمار، یہ ضعیف راوی ہے، اور اس سے بھی اگلے نے جس سے نقل کیا ہے وہ محمد بن بکر، یہ مجہول ہے، اس لیے 2 بندوں کی روایت سے آپ یہ روایت کرتے پھرتے ہیں۔ مجہول ضعیف بھی نہیں بنتی ہے، ہاتھ درجے کی مجہول، بندہ ہی اس میں نہیں ہے، سارا بربادی۔ ضعیف کا تو پھر کوئی نہ کوئی پتہ چل جاتا ہے، یہ تو بالکل دوسری حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو انہوں نے گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ حلیۃ الاولیاء اور مرویات عمر بن قیس، یہ کتابیں ان کی دیکھ لیں۔ اب اس کی سند میں علی بن یزید بن بہرام مجہول ہے، یہ بھی روایت کوئی ٹھیک نہیں ہے جی۔ اور اس میں کب آتا ہے کہ وہ جو وبا پھوٹے تو پھر آپ وہ تو گھبراہٹ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئی، یعنی روایت پڑھ کے بھی کوئی سیدھی بات نہیں نکلتی، اگرچہ روایت اب جگہ پہ غلط ہے۔ کئی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو اس کو توبہ قبول ہوئی، یہ آپ دیکھیں۔ پہلے یہ جھوٹ تو آدم علیہ السلام کا تو اللہ پاک نے خود بتایا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تیسری روایت یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے کہا غمگین دیکھا تو فرمایا علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان غم اور پریشانی کی دافع ہے۔ اب اسے جا کر دیکھنے کہ مسند الفردوس جو ہے دہلوی کی پہلے گپوں کی اور جھوٹوں کی کتاب، اقبال نے بھی ایک جگہ پر کہا کہ مسلمانوں کا سرمایہ اب اس طرح کی گپوں کی کتابیں حدیثیں رہ گئی ہیں۔ اس کی حدیثوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین جو ہے سخت وضاع اور کذاب، جھوٹا اور صوفیوں پر طرح طرح کی حدیثیں گڑھنے والا، اور اس کا شیخ عبداللہ بن موسیٰ السلامی البغدادی وہ تو بالکل ہی ردی کا ٹوکری، اور تیسرا اس کے اندر بندہ جو ہے فضل بن عباس الکوفی، یہ من گڑت روایتیں بیان کرنے میں بہت مشہور ہے۔ ایک نہیں 3 راوی جھوٹے، 3 راوی جھوٹے، یہ جو حدیث مولانا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ 3 راوی جھوٹے ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے کہ جس قوم میں صبح کے وقت اذان دی جائے وہ ضرور شام تک اللہ کی امان میں ہوتی ہے، اور جس قوم میں شام کے وقت اذان دی جائے وہ ضرور صبح تک اللہ کی امان میں ہوتی ہے۔ اب روایت میں یہ ایکسٹرا اذان کہاں سے آ گئی ہے، آپ ذرا خود سوچیں ہے جی۔ اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں مجہول الحال جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر بندے ہیں داؤد بن بکر اور حبان بن اغلب اور اغلب بن تمیم المسعودی، یہ سارے کے سارے ایک نہیں 3-4 ہی لینوں لین ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں وہ۔ اس لیے اب یہ دیکھ لیں یہ کس طرح کی روایتیں، اور یہ جو بیان ہوا ہے کہ صبح سے شام تک اور مغرب تک، یہ میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دیا۔ ایک اور جگہ پہ بھی روایت ہے محمد بن حماد دباغ فارسی، نصر بن حریش سامت، مسلم بن ابی سہیل النبال اور شیخ سلمان بن عمر النخی کذاب، مجہول الحال، ضعیف، یہ ان کی روایتوں کی حالت ہے، آپ ان کے اندر دیکھ لیں۔ پانچویں روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا، وہ بھی جو روایت ہے وہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، وہ بھی جا کر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ صبح سے شام تک جو اذانیں ہوتی ہیں اللہ بخش دیتا ہے، وہ بھی منقطع، اور اس میں محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن سلام کے درمیان میں انقطاع آ گیا، ٹوٹ گئی روایت درمیان سے، دونوں نے ایک دوسرے سے نہیں سنا، اس لیے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تباہ۔ ایک روایت ہے جس کے اوپر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک روایت حضور نے فرمایا بخاری شریف میں کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے،
اور ہوا پیٹ سے خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، بدبودار ہوا خارج کر، یعنی اس کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ میں کہاں سے آ گیا ہوں۔ پھر جب اذان مکمل ہو جاتی وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی پھر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اقامت مکمل ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر آ کے آپ کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اب جب یہ اذان دیتے ہیں پھر بھاگ جاتا ہے، پھر کرونا آ جاتا ہے، پھر اذان، پھر کرونا واپس، پھر جان، پھر کیا کرتے پھرتے ہیں۔ توبہ کے خود ساختہ طریقوں سے باز آ جائیں، توبہ کے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس نے امام ابن حجر اسقلانی نے جو طاعون کے بارے میں رسالہ لکھا اس میں اس نے لکھا یہ بدعت ہے، اجتماعی طور پر بھی دعائیں کرنی جو ہیں جا کر کے الگ، یہ بدعت ہے۔ نبی پاک نے جہاں جہاں سکھائی ہیں وہاں پر آپ کریں۔ استسقاء کی نماز کے لیے پڑھایا ٹھیک ہے، نماز کسوف خسوف ہے وہ اس کے لیے کہا، سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے ہے، وبا اور طاعون کے لیے رسول پاک نے کچھ نہیں بتایا، اس کے لیے آپ نے صرف اتنا کیا، دعا مانگی ہے، اور وہ دعا ہر ایک کو کہا ہے، اور شیخ کو بھی چاہیے کہ جمعے کے خطبوں کے اندر وہ دعا منگوا دے۔ لیکن یہ کیا کام کرنا کہ آپ الگ سے ایک 22 لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جائیں اور وہاں جا کے توبہ استغفار